فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدا، رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات پر. مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد قرآن مجید میں امت محمدیہ کے سوا جس امت کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا ہے وہ امت ہے امت بنی اسرائیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت اور بنی اسرائیل کی امت ایسے مل جائیں گے جیسے پاؤں کے جوتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں داخل ہوا تو میری امت کے لوگ بھی اس میں داخل ہوں گے. اور اگر کسی نے اپنی والدہ سے بدکاری کی تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اس گندگی کا ارتکاب کریں گے. اس قدر مماثلت اس امت کے درمیان اس امت کے ساتھ ہے. جس طرح ان کے عادات و اطوار میں مماثلت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں امتوں کو جو احکامات دیے ان میں بھی بڑی مماثلت ہے. سورۃ البقرہ کا یہ حصہ جو آیت نمبر 40 سے شروع ہوتا ہے اور 46 تک چلتا ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے 15 ایسے احکامات کا ذکر فرمایا ہے جو دونوں امتوں میں مماثلت رکھتے ہیں. جو کام اللہ نے بنی اسرائیل کو کرنے کا حکم دیا وہی کام اللہ نے اس امت کو کرنے کا حکم دیا. ویسے تو یہ تقریباً 48 آیات ہیں سورۃ البقرہ کی. کبھی موقع ملے تو گھر میں اس کا مطالعہ کریں، پڑھیں. آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 84 تک بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے، ان پر انعامات کا ذکر ہے اور ان کی نافرمانیوں اور گستاخیوں پر فرد جرم کا ذکر ہے. بنی اسرائیل اولاد آدم میں سے شہرت، عزت اور عظمت میں بہت آگے نکلی ہے، لیکن جتنی عزت اس بنی اسرائیل کو ملی اتنی ہی زیادہ ذلت بھی اس کے مقدر میں آئی ہے. اسباب اور وجوہات ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. خواہش اور کوشش ہے کہ آئندہ چند خطبات جمعہ میں
امت بنی اسرائیل اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مماثلت ہے ان احکامات کا ذکر کریں اور اپنی اخلاق و کردار اور ایمان کی اصلاح کریں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان راستے پیدا فرمائے اور ہمیں کچھ حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے جو 15 احکام دیے ہیں ان آیات میں، یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک، پہلے ان کا اجمالاً ہم ذکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا نعمتوں کو یاد رکھو تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو. دوسری بات فرمائی ایفائے عہد کرو. تیسرا حکم جو بنی اسرائیل کو دیا وہ ہے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. چوتھا حکم جو دیا وہ یہ ہے کہ جس طرح تورات و انجیل منزل من اللہ ہے، اس طرح قرآن مجید کو بھی منزل من اللہ مانو، قرآن مجید پر ایمان لاؤ، کیونکہ قرآن مجید تورات اور زبور کا انکار نہیں کرتا بلکہ ان کی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ واقعتاً اللہ کی نازل کردہ کتابیں اور شریعتیں تھیں. پانچویں بات یہ تلقین کی ہے کہ تم اول المکفرین نہ بنو، سب سے پہلے کافر نہ بنو. تم جانتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نبی ہیں، ان پر شریعت اور کتاب اتری ہے. لہذا بنی اسرائیل کے لوگوں، نبی کی رسالت اور نبوت کے معاملے میں اولین کافروں میں سے نہ ہو جاؤ. چھٹے نمبر پہ ان کو یہ حکم دیا ہے کہ دنیاوی مفادات کے لیے آیات الہی کی خرید و فروخت نہ کرو، اللہ کے احکامات کو نہ بیچو. پیسے والے کے لیے فتویٰ اور ہو، غریب کے لیے فتویٰ اور ہو، طاقتور کے لیے فتویٰ اور ہو، کمزور کے لیے فتویٰ اور ہو، ایسا نہ کرو. ساتویں بات ان کو یہ سمجھائی کہ حق اور باطل کو خلط ملط اور گڑ مڑ نہ کرو. حق کو حق رہنے دو اور باطل کو باطل رہنے دو، دونوں میں اکٹھا نہ کرو دونوں کو. آٹھویں تلقین ان کو یہ کی ہے کہ حقائق نہ چھپاؤ، جو ظاہر ہے حق ہے اس کا ساتھ دو، چھپاؤ نہ اس کو. نامہ حکم یہ دیا ہے کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرو. یہ بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا اور اس امت کو بھی کہا گیا. 10واں حکم یہ دیا گیا زکوٰۃ ادا کرو. ایک حکم ان کو دیا نماز پڑھو اور دوسرا ایک اس کے علاوہ اسپیشل حکم یہ دیا گیا کہ نماز باجماعت قائم کرو. ارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرو. 12واں حکم یہ دیا گیا قول و فعل میں مطابقت پیدا کرو، قول اور فعل میں فرق نہیں ہونا چاہیے. 13واں حکم ہے صبر کرو اور 14واں حکم ہے اللہ سے مدد مانگو لیکن ذریعہ صبر کو اور نماز کو بناؤ. اور 15واں حکم یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھو کہ اللہ سے ملنا ہے. یہ وہ اگلی 6 آیات میں یہ احکامات ہیں اجمالاً جن کا میں نے تذکرہ کیا. ان میں سے ایک ایک کی کچھ تفصیل بیان کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ 15 احکامات جو دیے ہیں یہ بنی اسرائیل کو بھی یہی احکام دیے تھے اور امت محمدیہ کو بھی یہی احکام دیے. اور پھر اس سے بھی پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا کچھ تعارف جو ہے نا وہ ہمیں ہونا چاہیے کہ بنی اسرائیل کہتے کن کو ہیں. اولاد آدم میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے زیادہ شہرت، عزت، عظمت جو ہے وہ ملی تو بنی اسرائیل کو ملی. اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، دوسرے مقام پہ فرمایا وفضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی
اور دوسرے مقام پر یہی آیت بیان کر کے کیا بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور ساتھ یہ احسان جتلایا اور بتایا فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں سارے جہانوں پر اس وقت فضیلت دی۔ اس قدر عزت اور عظمت طویل عرصہ تک، ہزاروں سال تک یہ اقتدار اور اختیار کے مالک رہے۔ ہزارہا انبیاء اسی قوم اور اسی نسل اور اسی خاندان میں آئے، اتنے عظیم لوگ تھے یہ۔ اور اس خاندان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل اصل میں نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اسرائیل کا معنی اللہ، عبداللہ کے معنی میں عبرانی زبان میں عبداللہ کو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد، ان کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کی آگے اولاد اور ان کے افاد اور ان کے آگے جو افاد تھے، یعنی ان کی نسل جو ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ خود حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے محبوب اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس حوالے سے جناب یعقوب علیہ السلام نجیب الطرفین ہیں کہ باپ اور دادا نبی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ جناب یعقوب علیہ السلام کے تایا لگے، وہ بھی نبی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادوں میں سے جن کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام ہے، جن کے نام پر ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور جن کے حسن کا اللہ نے بے مثل جن کو حسن عطا فرمایا۔ ان کی باپ سے محبت، بچپن میں خواب دیکھنا، پھر باپ کی نظروں سے دور ہو جانا، بھائیوں کے حسد کا شکار ہو جانا، پھر کئی سال جیل میں گزارنا اور کئی سال مسند اقتدار پہ بیٹھے رہنا، جناب یوسف علیہ السلام کی سیرت کا ایک بڑا نمایاں پہلو ہے۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک کا نام یہودا تھا۔ یہودا کی جو آگے نسل چلی وہ سارے کے سارے یہودی کہلائے۔ آج جتنے بھی یہودی ہیں نا، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اسی یہودا کی نسل سے ہیں۔ اسی لیے یہودیت میں کوئی بندہ اسلام چھوڑ کے یا عیسائیت چھوڑ کے یا ہندو مت چھوڑ کے یا دوسرا کوئی مذہب چھوڑ کے یہودی بننا چاہے تو اس کو یہودی قبول نہیں کیا جاتا۔ یہودیت ایک نسلی مذہب ہے۔ جس شخص نے یہودی ماں کے پیٹ سے جنم لیا صرف وہ یہودی ہوتا ہے۔ جس کا باپ یہودی ہے اس کو بھی یہودی نہیں تسلیم کیا جاتا۔ یہودیت میں صرف اور صرف جس نے یہودی ماں کے وطن سے جنم لیا اس کو یہودی گنا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو یہودی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ جناب اس خاندان کا تعارف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت اور عظمت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس بنی اسرائیل کی اجارہ داری ختم ہوئی، ان سے اقتدار بھی چھنا، اختیار بھی چھنا، نبوت بھی چھنی، عزت بھی چھنی، عظمت بھی چھنی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خاتم النبیین انتخاب کیا گیا۔ آپ اپنی عظمت میں سید الاولین والآخرین کہلائے، آپ امام المرسلین قرار پائے، آپ کو تاج نبوت، خلعت رسالت، عظمت ختم نبوت سے نوازا گیا۔
آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی شریعت ہے، نہ کوئی کتاب ہے، اور نہ آپ کی امت کے بعد کوئی امت ہے۔ یہ عزت و عظمت بنی اسرائیل سے چھین کر بنی اسماعیل کو ملی، اس کی وجوہات ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ آخر کیا وجہ تھی ہزار سال سے مسند اقتدار اور مسند نبوت پر فائز، مسند دعوت و تبلیغ پر بیٹھے ہوئے یہ لوگ اچانک ان سے یہ منصب کیوں چھنا؟ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے 84 تک کیا ہے، اور بالخصوص آیت نمبر 40 سے 46 تک ان 15 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ان 15 مماثلتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو احکامات دیے وہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ کی مدنی زندگی میں آپ کو جن اقوام سے واسطہ پڑا، ان میں سب سے خطرناک اور مکار قوم یہی یہودیوں کی قوم تھی۔ یہی بنی اسرائیل کے دعوے دار تھے جو کہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل۔ میں نے بارہا یہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد حیی بن اخطب اور ان کے چچا یاسر بن اخطب یہ بہت بڑے جید علماء یہود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو حیی بن اخطب اور یاسر بن اخطب دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے اور آپ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد جب واپس آئے، ام المومنین بعد میں مسلمان ہوئیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں اور ام المومنین کے منصب پر فائز ہوئیں۔ یہ بیان کرتی ہیں کہ اس دن میں نے دیکھا کہ میرے باپ اور چچا کا رنگ اڑا ہوا تھا، اور بڑے غصے کے عالم میں یہ گھر میں داخل ہوئے، اور اس سے پہلے روٹین کے مطابق گھر میں جب آتے مجھے پیار کرتے، میرے سر پہ پیار دیتے، میرا ماتھا چومتے اور میرا حال چال پوچھ کے باقی کام کرتے۔ لیکن اس دن یہ ہوا کہ میں راستے میں کھڑی رہ گئی، مجھے کسی نے دیکھا بھی نہیں، اور یہ وہاں سے سیدھا گھر کے مین دروازے سے داخل ہوئے، اندر پچھلے کمرے میں چلے گئے اور جا کے کنڈی لگائی۔ اب کہتی ہیں یہ حیران کن واقعہ تھا، اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا، میں گئی اور میں نے دروازے کو نا اپنے کان لگائے، دروازے کے ساتھ جڑ کے کھڑی ہو گئی۔ تو میں نے سنا میرے چچا کہہ رہے ہیں اپنے بھائی، بڑے بھائی سے، میرے والد سے، کہ کیا یہ وہی ہے جس کا ذکر تورات میں آیا ہے؟ نشانیاں پوری ہیں، وہی نبی ہے؟ حیی بن اخطب نے کہا کعبہ کے رب کی قسم یہ وہی نبی ہے، ساری نشانیاں پوری ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ وہی ہے جس کا ذکر کتابوں میں آیا۔ تو یاسر اپنے بھائی سے پوچھتا ہے پھر کیا خیال ہے اس پر ایمان لانے کے بارے میں، ان کی بات مانے اور کلمہ پڑھے؟ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میرے باپ نے کہا بالکل نہیں، اگر ہم نے اس کی نبوت کو مان لیا، اگر ہم نے اس کی رسالت کو تسلیم کر لیا، تو یہ جو ہماری چودرا ہے، یہ جو ہمارا نام ہے، علمی مقام اور وجاہت ہے، لوگ ہم سے ہمارے پاس آتے ہیں، ہم مرجع خلائق ہیں، ہم سے یہ سارے اعزاز سن جائیں گے، ہمیں اس کا متبع بن کے رہنا ہوگا۔ اس لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی اس کی حمایت نہیں کریں، کبھی اس کی اطاعت اور اس کی بات نہیں مانیں۔ یہ وہ بنی اسرائیل تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، اور مدینہ منورہ میں آپ کا واسطہ انہی لوگوں سے پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات کی طرح ان مقامات میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے، اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بنی اسرائیل کو اسلام کی طرف آنے کی رغبت دی ہے، دعوت دی ہے، اور کہا ہے کہ تم پہچانتے ہو اس نبی کو، ایسے پہچانتے ہو جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، ایسے پہچانتے ہو، لہذا تم اس نبی کی بات مانو اور اس کی امت میں شامل ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں
انعامات الہی کی یاد دہانی کروائی ہے، یہود کی بدعمالیوں پہ ان کو ڈانٹا ہے، ان کے بڑوں کو ملنے والی سزاؤں کا ذکر کر کے ان کا تذکرہ کیا اور وجوہات بیان کی اور ان کی تذکیر کی کہ تم باز آ جاؤ، اگر تم باز نہ آئے تو وہ سزائیں جو تمہارے بڑوں کو ملی ہیں تم کو بھی مل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا ذکر فرمایا اور پھر ان کی اخلاقی کمزوریوں پر تنبیہ کی ہے ان کو، اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے معاملات۔ اب یہ بنی اسرائیل، اللہ نے ان پر کتنے انعام کیے ہیں؟ اللہ اکبر، 10 انعامات کا ذکر قرآن میں آتا ہے، 10 نعمتیں جو اللہ نے بنی اسرائیل کو جن سے نوازا، ان کا ذکر قرآن کے مختلف مقامات سے۔ نمبر 1، ان کو اقوام عالم پر برتری دی، انی فضلتکم علی العالمین، اقوام عالم پر فضیلت دی، برتری دی ان کو الگ مقام دیا، ان کو شان سے نوازا۔ بنی اسرائیل میں سے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، بنی اسرائیل میں سے تھے حضرت داؤد علیہ السلام، بنی اسرائیل میں سے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ ان کا ذکر پڑھ کے دیکھیے کیسی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسی حکومت ملی ہے، کائنات میں اس جیسی حکومت کسی کو نہیں ملی اور نہ ہی قیامت تک ملنی ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا انعام ان پر یہ ہوا کہ یہ غلام تھے فرعونیوں کے، اللہ نے ان کو ان سے نجات دی، آزادی کی نعمت عطا کی ان کو۔ اللہ کی نعمت ہے نا۔ یہ بنی اسرائیل کے انعام اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں کہ یہ امت، اس پر بھی ہمیں یہی انعامات ملے ہوئے ہیں جو بنی اسرائیل کو ملے تھے۔ ہمیں بھی جہانوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے آزادیاں عطا فرمائی ہیں۔ غور کرنا چاہیے اس بات پر۔ تیسری بات، بحر کلزم سے معجزانہ طور پر ان کو نکالا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں لاٹھی ماری اور 12 راستے، 12 سڑکیں بن گئی پکی۔ چلتے ہوئے پانی کو لمحوں میں روک کے اس امت کو نکالا گیا آزادی کے لیے۔ 12 راستے بنائے، 12 اقوام اور 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بنائے گئے کہ تم گزر جاؤ یہاں سے۔ اور یہ گزرے، جب گزر کے پرلی طرف چلے گئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے اسی راستے کو دوبارہ پانی بنا کر فرعون اور اس کے حواریوں کو غرق کر کے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار ان کے سامنے کیا، معجزانہ طور پہ ان کو نکالا۔ پھر انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، آزاد ہوتے ہی جیسے ہی بحر کلزم کو عبور کیا، پرلی طرف جا کے کہنے لگے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی حصی رب بناؤ جو ہمیں نظر آئے، ہم اس رب کی پوجا کریں۔ اور ان کا جو سامری تھا جادوگر، اس نے ایک بچڑا بنایا، ساری ایک قوم اس بچڑے کو پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچڑے کی پوجا پر ان کو معافی دی، یہ اللہ کا بڑا انعام تھا، ان کو معاف کر دیا، غرق نہیں کیا۔ اتنی بڑی نعمت کے بعد، آزادی جیسی نعمت کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کرنا قریب تھا اور حق تھا کہ یہ تباہ کر دیے جاتے، لیکن اللہ نے ان کو معافی دی، یہ اللہ کا انعام ہے۔ پھر اللہ نے اس امت پر یہ انعام کیا کہ ان کو تورات عطا کی، اور تورات میں اللہ نے زندگی گزارنے کے اصول اور زندگی گزارنے کے ضوابط بیان کی۔ اللہ اللہ اللہ۔ پھر ایک اور انعام ان پر ہوا، ان میں سے کچھ لوگوں نے مطالبہ کر دیا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے نا، اللہ نے ان پر پہاڑ اٹھا دیا اور یہ سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ مر گئے، میں پیچھے قوم کو کیا جواب دوں گا، ان کو زندہ کر۔ مرے ہوں کو زندہ اللہ نے دوبارہ کیا۔ ایسا انعام اللہ نے اس قوم پہ کیا۔ اور پھر یہ وہ قوم تھی جن کے اوپر بادل سایہ کیے رکھتے تھے، یہ جہاں سے گزرتے تھے ان کے اوپر بادل آ جاتے تھے۔ 8واں انعام ان پر یہ کیا، ان کو من اور سلوہ دیا۔
یہ رات کو سوئے ہوتے، صبح اٹھتے تو نمکین اور میٹھی چیزیں ان کے سرانوں کے پاس پڑی ہوتی تھی، یہ چگتے تھے اور کھا لیتے تھے، اٹھاتے تھے اور بغیر محنت کے سارا دن سفر کرتے، اور سفر میں بادل ان کے اوپر سایہ پگن رہتا، رات کو سوتے تو یہ ان کو من اور سلوہ ملتا۔ یہ انعام اللہ نے ان پر کیا۔ پھر اللہ نے ان کو بیت المقدس کی فتح ان کے لیے خاص کی، بیت المقدس ان کو دیا۔ پھر اللہ نے ان کے لیے 12 چشمے نکالے۔ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پتھر پہ وہ لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے نکلے۔ یہ 10 انعامات ہیں جو اللہ نے قرآن میں ان کے ذہن پہ ان کے ذکر کیے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جو خاص اس قوم کے لیے ذکر کیے۔ اب آپ ان 10 کے 10 کو آپ ذرا اپنے حالات پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ 10 یہ سے ملتے جلتے انعامات اللہ نے اس امت پر بھی کیے۔ فضیلت، عظمت اور شان، مقام، رفعت اور مرتبہ اللہ نے ان کو بھی ویسا ہی دیا، اس امت کو بھی ویسا ہی دیا۔ اب ان کے ان ساری نعمتوں کے بدلے میں بنی اسرائیل کا رویہ کیا تھا کہ انہوں نے ہر دم ہر نعمت پر اللہ کی ناشکر گزاری کی۔ اور ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم نے بھی اللہ کی ہر نعمت پر ناشکر گزاری کی۔ بنی اسرائیل کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا حال یہ تھا کہ گھروں میں بیٹھ کر مرغن غذائیں کھاتے تھے، بڑی اعلیٰ قسم کی خوراک کھاتے تھے، بھرے ہوئے دسترخوان ہوتے تھے، لیکن جب باہر نکلتے تو قسمیں اٹھا کرتے بھوکے مر گئے، کاروبار کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، روٹی کھانوں نہیں لب دی، دال تک کی شکل دیکھنے کو ترس گئے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں اپنے حالات میں تو ہمارا بھی یہی حال ہے۔ کبھی ہوٹلوں میں جائیں، چھوٹے ہوٹلوں سے لے کے بڑے ہوٹلوں تک، 5 اسٹار ہوٹلوں تک جائیں، ٹیبل نہیں ملتے بیٹھنے کو، ٹیبل نہیں ملتے بیٹھنے کو، آدھا آدھا پونا پونا گھنٹہ آرڈر کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ گھروں میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، اعلیٰ ترین لباس ہیں، اعلیٰ ترین گاڑیاں ہیں، اعلیٰ ترین کھانے ہیں، دسترخوان ہے، لیکن حضرات اس امت کا حال بھی وہی ہے۔ ان سے جس سے پوچھ کے دیکھ لو یہی کہتے ہیں مر گئے، کاروبار کو نہیں، لٹے گئے، کچھ پلے نہیں رہا، تباہ ہو گئے ہیں۔ یہ ناشکر گزاریاں ہیں اللہ کی۔ اور اس امت کی بنی اسرائیل کی تباہی کا ایک بڑا سبب، جو پہلا سبب جس کا اللہ نے ذکر کیا، یہ ناشکر گزاری۔ اللہ اکبر۔ نعمتوں کا ذکر ہی دراصل اللہ کا شکر ہے۔ قرآن نے کہا اما بنعمت ربک فحدث، لوگوں اللہ تمہیں جو نعمت ہے اس کا ذکر کرو۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ ایک آدمی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے اس کا حال دیکھا اور پوچھا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ اس نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے، پیسے بھی ہیں، بڑا فضل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اپنی نعمتوں کا اظہار تمہارے وجود پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے، اس کا اظہار کرو۔ لیکن یہاں بھی ہم دھوکے کا شکار ہو گئے، ہم نعمتوں کے اظہار میں تکبر کا شکار ہو گئے، ہم نعمتوں کے اظہار میں دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے۔ جہاں نعمتوں کا اظہار نہیں کرنا ہم وہاں نعمتوں کا اظہار کرنے لگے، اور جہاں نعمتوں کا اظہار کرنا ہے وہاں ہم مسکین اور غریب بن کے رہنے لگے۔ ہمارا یہی رویہ ہمیں تباہ کر رہا ہے۔ آج ہماری معاشرتی صورتحال جتنی خراب ہو چکی ہے، جس تباہی کا شکار ہم ہو رہے ہیں حضرات، اس پہ غور تو کیجیے ذرا کہ کس انداز میں ہم اللہ کی ناشکر گزاریاں کر رہے ہیں۔ شکر کا مفہوم کیا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ نے شکر کا مفہوم بیان کیا۔
فرمایا اللہ کی نعمتوں کی پہچان اور ان کے حصول پر خوش ہو کر زبان سے، دل سے اور اپنے اعضاء سے ان کو ظاہر کرنا اور اس کو یعنی ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضامندی میں لگانا، اس کا نام شکر ہے۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آنکھ میں بصارت اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ نعمت ہے نا، لیکن اگر بصارت نہ ہو تو بصارت اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کی ناپسندیدہ کسی چیز کو نہ دیکھا جائے۔ جس کو اللہ دیکھنا ناپسند کرتا ہے اس کو نہ دیکھا جائے، اللہ کا رسول جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو نہ دیکھا جائے۔ صحابی رسول نے سونے کی انگوٹھی پہنی، پیارے پیغمبر کے پاس حاضر ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے نفرت کا اظہار فرمایا اور آپ نے اس ساتھی کی انگوٹھی، انگلی سے انگوٹھی نکالی اور نکال کے نا ایسے کر کے مسجد میں پھینک دی۔ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، مجلس برخاست ہو گئی، پیارے پیغمبر تشریف لے گئے، صحابہ کرام بات میں جانے لگے۔ ایک ساتھی اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ یار وہ انگوٹھی اٹھا لو اور اپنے گھر میں بیٹی کو دے دو، بیوی کو دے دو، کسی استعمال میں بیچ کے استعمال میں لے آؤ۔ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ اس صحابی نے کہا کیا سبق مجھے پڑھا رہے ہو؟ جو چیز پیارے پیغمبر نے ناپسند کر کے پھینک دی میں اس کو اٹھا لوں؟ اب نہیں اٹھاتا۔ مجلس برخاست ہو گئی، لوگ چلے گئے، انگوٹھی وہیں پڑی رہی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ کئی سال لوگ اس انگوٹھی کو دیکھتے تھے، سارے لوگ دیکھتے تھے مسجد میں آ کے، اٹھاتا کوئی نہیں تھا کہ پیارے پیغمبر کی ناپسندیدگی کی مہر لگی ہوئی۔ آنکھ کا شکر یہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھی، آنکھ بھی اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ شکر جو ہے نا، شکر، اس کے 5 بنیادی اصول ہیں۔ دنیا میں عزت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، مرتبہ چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، دنیا میں نام چاہتے ہیں، دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا دوام چاہتے ہیں، تو ایک ہی فارمولہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ شکر کے 5 بنیادی اصول علماء سیرت اور علماء تفسیر نے بیان فرمائے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے محسن کے لیے عاجزی اختیار کی جائے۔ جس پر انعام ہوا، جس پر احسان ہوا، وہ اپنے محسن کو اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ اسی لیے تو کہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تمہارے باپ اور ماں، ان کے لیے اپنی عقیدت کی نظریں بچھا کے رکھو، اپنے بازو جھکا کے رکھو، ان کے لیے نرمی اختیار کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے بہت بڑے محسن ہیں۔ ماں بھی محسنہ ہے، باپ بھی محسن ہے، استاد محسن ہے، دوست محسن ہو سکتا ہے، بڑا بھائی محسن ہو سکتا ہے، جو بھی درجہ بدرجہ جس کا جو جو مقام ہے، اپنے اپنے مقام اور اپنی اپنی حیثیت اور مرتبے میں ان کے لیے عاجز رہو، نظریں نہ دکھاؤ، آنکھیں نہ نکالو ان کے سامنے۔ دوسری بات، اپنے محسن سے محبت کی جائے۔ تیسری بات، اپنے محسن کے احسانات کا اعتراف کیا جائے۔ چوتھی بات، اپنے محسن کی تعریف کی جائے، اس کے لیے اچھے کلمات کہے جائیں۔ اور پانچویں بات، نعمت کو، احسان کو، محسن کے احسان کو، اس کی نعمت کو اس کی ناپسندیدہ جگہ پر استعمال نہ کیا جائے۔ اور جب محسن حقیقی ہو، منعم حقیقی ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر ہو، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جس کی نعمتوں کے حصار میں ہے،
یہ ہمارا گھر بار، ہماری آل و اولاد، ہمارے دوست و احباب، ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے والدین، ہماری اولادیں، یہ سب کی سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہمارا کاروبار، ہماری دکان، ہمارا رزق، ہماری جیب میں پیسے، یہ سب اس کی نعمت ہے۔ اور وہی تو حقیقی منعم ہے نا، ہمارا حقیقی محسن ہے وہ۔ جب اس کی باری آئے تو اس کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے، وہ نماز کے لیے بلائے تو نماز کے لیے آ جائیں، خوشی کے ساتھ آ جائیں، محبت کے ساتھ آ جائیں، اس محبت کے ساتھ کہ اس مالک نے بلایا ہے جس نے اتنی نعمتیں مجھ پہ کی ہوئی ہیں، اس تصور کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ۔ رزق کی فکر میں رازق کو نہ بلائیں، وہ رازق ہے، وہ نہ دینے پہ آئے، وہ نہ کھلانے پہ آئے تو ساری کائنات مل کے تمہیں کھلائے لیکن تم کھا نہیں سکتے، ساری کائنات مل کے ایک لقمہ نہیں کھلا سکتے۔ تم ایک لقمہ اپنے اندر نگل لو گے نا، کھا لو گے، اس مالک کی مرضی نہ ہوئی تو وہ تمہارا جزو بدن نہیں ہو سکتا، طے کر کے باہر نکال دو۔ وہ مالک، وہ منعم، اس کا احسان اور اس کا شکریہ ادا کرو نا۔ لیکن افسوس کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اس کی نعمتوں کا عالم یہ ہے، اللہ خود فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کہ تمہارے سر کے بال اور بالوں کا ایک لمٹ تک بڑھنا ہے۔ اب دیکھیں بال بڑھتے ہیں نا، بڑھتے رہتے ہیں، ہم کٹوا دیتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا یہ ہمارے بازو پہ اگنے والا بال نہیں ہے، ایک حد سے آگے بڑھ رہا، اس کو کون بڑھا رہا ہے اور اس کو کون روک رہا ہے؟ یہ ہماری پلکوں کے بال، ہمارے ابرو کے بال۔ کبھی غور تو کیا کریں؟ ہمارے جسم کے مسام، یہ کون ہے جو ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے؟ افسوس کہ ہمیں اپنے مالک کی تعارف اور اس کی پہچان نہیں۔ اللہ کے ہاں شکر کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں راستے بتا دیے، اب چاہو تو شکر گزار ہو جاؤ، چاہو تو نہ شکرے ہو جاؤ، یہ تمہاری مرضی ہے، چاہے شکر گزار رہو چاہے نہ شکرے رہو۔ شکر گزار رہو گے تو فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزار رہو گے تو نعمتوں میں دوام دوں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا، جتنا شکر کرو گے اتنی نعمت بڑھے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نہ شکرے ہوئے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ عذاب کیسا سخت ہے؟ فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ کا شکر نہیں کرتا، فرمایا اس کا حال کیا ہوگا؟ ہم اس کی گزران تنگ کر دیں گے، لاکھوں روپیہ جیب میں ہوگا، 10 قسم کے کھانے دسترخوان پہ ہوں گے، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت ہے یہ کھاؤ گے تو بلڈ پریشر بڑھے گا، یہ کھاؤ گے تو شوگر بڑھے گی، یہ کھاؤ گے تو فلاں مرض بڑھے گا، یہ کھاؤ گے تو فلاں مرض بڑھے گا۔ پھر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ مجھے پھکا دلیا پکا دو، میرے وہی نصیب ہے۔ رب کی نعمتوں کو شکر ادا کرتے رہو، اللہ کھلاتا 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 ہی دنیا سے لے جائے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو اللہ زیادہ دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، انعام اللہ کا وعدہ ہے، اعلان ہے اللہ کا، اور کائنات میں اللہ کے وعدوں سے زیادہ کوئی سچا وعدہ نہیں، لیکن ہمارا یقین اور ہمارا ایمان نہیں۔ اللہ اکبر، میرے مالک نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، میں نے یہ آیت پڑھی تو یقین جانی ہے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا مالک کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطنوں سے اس حال میں نکالا،
لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، تمہیں نہیں پتا تھا باپ کس کو کہتے ہیں، تمہیں نہیں پتا تھا درخت کس کو کہتے ہیں، تمہیں نہیں پتا تھا ماں کون ہوتی ہے، باپ کون ہوتا ہے، بھائی کون ہوتا ہے، بہن کون ہوتی ہے، پھپھی اور خالہ کون ہوتی ہے، ماموں اور چچا کون ہوتا ہے، تمہیں کچھ پتا نہیں تھا. لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ علم نہیں تھا. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ، فرمایا اس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل دیا، تمہیں سوچ اور فکر کے زاویوں سے تمہیں علم دیا. کس لیے دیا؟ میرے مالک نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. آنکھیں اس لیے دی ہیں شکر گزار ہو جاؤ، دل اس لیے دی ہے شکر گزار ہو جاؤ، کان اس لیے دی ہیں شکر گزار ہو جاؤ. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے مالک نے کیا حکم دیا؟ فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اے پیغمبر، اللہ کا عبادت گزار رہے اور اس کا شکر گزار بن کے رہے، شکر گزاروں میں شامل ہو. میرے پیغمبر ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہم اجعلنی من الذاکرین والشاکرین، اللہ مجھے شکر گزاروں میں شامل فرما، شکر گزاروں میں شامل فرما. اور اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا انہو کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام کا ذکر کر کے کہا یہ میرا بندہ جو ہے نا میرا شکر گزار بندہ تھا، بہت شکر گزار تھا. کیوں شکر گزار تھا؟ علماء تفسیر نے لکھا ہے کان نوح اذا طعم طعاما او لبس ثوبا حمد اللہ فسمی عبدا شکورا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے وہ بندے تھے، جب کوئی کھانا کھاتے تو الحمدللہ کہتے، جب لباس پہنتے تو الحمدللہ کہتے. کسی عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کا نام ہی عبدن شکورا رکھ دیا. عبدن شکورا، شکر گزار. یہ نوح علیہ السلام کا ذکر ہے نا. اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا گیا نا آپ کے پاؤں پہ سوج آ جاتی ہے، اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اتنا زیادہ عبادت نہ کیا کریں. میرے پیغمبر نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ افلا اکون عبدا شکورا، اتنی نعمتوں کے بعد میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، شکر گزار بندے بن خواہش کریں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ہر معاملے میں اس کے لیے خیر نکل آتی ہے. فرمایا جب اس کو کوئی ان اصابت سراء شکرا، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اجر پاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے تو بھی اجر پاتا ہے. فرمایا مومن کو کانٹا چبھے نا کانٹا، اور وہ سی کی بجائے انا للہ پڑھ دے، فرمایا وہ کانٹا بھی اس کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس کانٹے کے چبھنے سے اس کے اجر میں اضافہ ہوگا. اس نے اللہ کا اس معاملے میں بھی اللہ کا شکر کیا، اللہ جس حال میں تو نے رکھا ٹھیک ہے. یہ شکر کی اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت ہے. اللہ 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 اللہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان انعامات کا تذکرہ کیا ہے، ان احسانات کا تذکرہ کیا ان آیات میں جو اللہ نے بنی اسرائیل پر بھی کیے، وہ احکامات، اور وہ احکامات اس امت کو بھی دیے. اگر ان کو شکر کرنے کا حکم دیا، نعمتوں کے یاد کرنے کا حکم دیا، تو ہمیں بھی یہی حکم دیا کہ نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو. اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ تو نے کتنی نعمتیں دی ہیں ہم کو، کتنے انعام، کتنے فضل، کتنی رحمت، کتنی برکت تو نے ہم پہ کی. بیٹا پیدا ہو تو کنجر نہ نچوایا کریں، بھنگڑے نہ ڈلوایا کریں، ڈھول نہ بجایا کریں. اللہ بیٹے جیسی نعمت عطا کرے تو سجدے میں گر کے شکرانے کے نفل پڑھا کرے. اللہ تعالیٰ بیٹوں کو عزت اور کامیابی دے. ان کی شادی کا دن آئے تو اپنے دروازے پہ ڈھول بجا کے محلے والوں کو تنگ نہ کیا کرے.
یہ اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کے مخالف ہے یہ بات. اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ تم اپنے محلے دار، تمہارا ہمسایہ بھوکا سو گیا، تم پیٹ بھر کے سوئے، تمہارے ایمان ہی نہیں ہے. اور جہاں ہمسایہ ساری رات جاگ کے گزارے، تڑپ تڑپ کے گزارے، اور ہم ڈھول اور باجے اور گاجے کے ساتھ اور گانے کے ساتھ اس کی نیند آرام کریں، اور ہم کہتے ہیں ہم خوشیاں مناتے ہیں. میں کہا اگر تو مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی ہماری خوشیوں کی بنیاد لوگوں کو تکلیف دینے میں کیوں ہے؟ ہماری خوشیوں کا محل لوگوں کی تکلیف پہ کیوں بنتا ہے؟ عوام کو زحمت دے کے کیوں بنتا ہے؟ اسی لیے تو ہم برباد ہو رہے ہیں، اسی لیے تو ہم تباہ ہو رہے ہیں. ہر بندہ خود غرضی کا شکار ہے. وہ کہتا ہے میں خوش ہوں نا، میری طرف سے باقی جائیں جہنم میں، مجھے اس سے کیا؟ میری خوشیاں جو ہے نا وہ خاص سلامت رہنی چاہیے. حضرات، اللہ نے شکر کرنے کا حکم دیا. شکر کے فوائد میں نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، عذاب سے بچاؤ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر گزار رہو تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ شکر گزاری عذاب سے بچاؤ کا سبب ہے. بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا، ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا. اللہ 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 اللہ. رضا الہی کا حصول اس سے ملتا ہے، اطمینان قلب ملتا ہے. فما ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ. جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے ہی کرے گا. ہمارے شکر اللہ کا کرتے ہیں، اللہ کو کچھ اضافہ نہیں ہوتا اس کی سلطنت میں، ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اپنا فائدہ ہوتا ہے. یہ بنی اسرائیل کو تعلیم دی ہے. اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ تمہارے سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں. انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں اس پر کچھ عرض کروں گا. دعا فرمائیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. سبحان ربک رب